السلام علیکم ناظرین۔ کچھ دیر دربار میں خاموشی رہی، پھر ایک وزیر سلطنت نے اٹھ کر ادب سے عرض کی، سلطان معظم کا فیصلہ یقیناً دور اندیشی پر مبنی ہے، لیکن اگر سلطان معظم پہلے ہوناڈے کی بغاوت اور پھر ایشیائے کوچک کی بغاوت ختم کرنے پر توجہ فرمائیں تو شاید دونوں محاذ آسانی سے فتح کیے جا سکیں۔ وزیر سلطنت نے کانپتے لرزتے اپنا مشورہ دے دیا تھا۔ سلطان مشورہ سن کر مسکرایا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، ہم ایسا ہی کریں گے شہاب الدین پاشا کا لشکر ابھی صفیں درست نہ کر پائے گا کہ میں کونیا کی بغاوت فروغ کر کے اس کے ساتھ آ ملوں گا۔ سلطان کا جواب سن کر وزیر سلطنت مطمئن ہو گیا۔ اب سلطان کے چہرے کی سختی دور ہو چکی تھی اور دربار میں موجود لوگ حالات حاضر پر بات چیت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں سلطان کی خاص فوج ینیچری کا سپہ سالار آ کے پڑھا اور مؤدب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان معظم میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے جواب دیا، تم بھی شہاب الدین پاشا کے پرچم تلے یورپ کی مہم پر آ جاؤ۔ میرے ہمراہ ینیچری کے صرف 5000 سپاہی چلیں گے جبکہ باقی دوسری فوج ہوگی۔ سلطان کی بات مکمل ہوئی تو سپہ سالار پھر بولا، سلطان معظم کے ہمراہ ینیچری کے کون سے 5000 دستہ مقرر کیا جائے؟ سلطان نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر چونکنے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے حکم دیا، وہ عرب نوجوان کہاں ہے جس نے تلوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی؟ اسے فوراً بلاؤ اور ہمارے ہمراہ تیاری کا حکم دو۔ ینیچری کے سپہ سالار نے تعمیل کے انداز میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد کئی گھنٹے تک دربار میں لشکروں کی روانگی سے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ اس دوران قاسم بن ہشام کو بھی بلوایا گیا تھا۔ قاسم سلطان کے سامنے نمودار ہوا تو اس نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سلطان نے قاسم کو اپنے سامنے طلب کیا اور کہا، قاسم بن ہشام، تم ہمارے ساتھ پرسوں علی الصبح کونیا کی مہم پر روانہ ہو رہے ہو۔ تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تامل کہہ سکتے ہو۔ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن جھجک گیا۔ وہ پہلی بار کسی سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ الفاظ اس کی زبان پر اٹک رہے تھے۔ سلطان نے فوراً کہا، ہاں ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی، سلطان معظم، میں صرف ایک عاجزانہ سا مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم ایک لشکر سالار شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ کر رہے ہیں اور خود ایشیائے کوچک کی مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ادرنا کو خالی کر دینے سے قیصر قسطنطنیہ کو یہاں اپنی ریشہ دوانیوں کا کھلا موقع مل جائے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ادرنا میں بعض خفیہ ہاتھ سلطان معظم کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے سکندر بیگ کو بغاوت کے لیے تیار کیا۔ سلطان قاسم کی بات سن کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک نظر آئی اور وہ مسند پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں قاسم پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کیوں اہم بات سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، تم ہماری بصیرت کی داد دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پرانے اور دانشمند ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن تم ان سب سے زیادہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ہمراہ کونیا لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنے پیچھے ادرنا میں شاہی سراغ رساں مقرر کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی شک تھا کہ سکندر بیگ کے پیچھے قیصر قسطنطنیہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہ گیا کہ ادرنا میں کسی سازش پر نظر رکھی جائے۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تمام ذمہ دار افراد حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ قاسم کے لیے سلطان کا یہ فیصلہ بھی غیر متوقع تھا۔ پہلے روز قاسم کو 5000 سالار مقرر کرنے کا سلطانہ فیصلہ بھی عجیب تھا۔ قاسم نے سوچا، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آن غیر متوقع فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب قاسم کے پاس سلطان سے کہنے کے لیے مزید کچھ نہ تھا۔ قاسم نے تعمیل میں سر جھکایا تو سلطان پھر بولا، تم ہم سے دربار کے بعد تخلیے میں ملو، ہم کچھ اور ضروری باتیں بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے دوبارہ تعمیل میں سر جھکایا اور ہر طرف ہٹ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو دربان خاص قسم کے قیصر سلطانی کے دروازے تک لے گیا۔ یہاں خادمہ خاص نے قاسم کو وصول کیا اور اپنے ہمراہ لے کر سلطانی رہائشگاہ کی طرف چل۔ یہ قیصر یلدرم کا تھا۔ لمبی لمبی راہداریاں شیشہ و سنگ سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ گلستان شاہی میں رنگ برنگے فوارے نصب تھے۔ قاسم دیوان خاص میں داخل ہوا تو سامنے شاہی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ یہ شہزادہ محمد تھا، سلطان معظم کا فرزند دوئم۔ سلطان کے بڑے بیٹے کا نام شہزادہ علاء الدین تھا۔ شہزادہ محمد نے مسکراتے ہوئے قاسم کا استقبال کیا تو خادمہ خاص ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادہ محمد نے بے تکلفی کے ساتھ قاسم سے بغل گیر ہوا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں تہوار والے روز آپ کی شمشیر زنی سے بہت متاثر ہوا اور میں اسی روز سے آپ کی ملاقات کا خواہاں تھا۔ آج آپ نے آنے کا سنا تو میں آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ آپ سلطان معظم سے ملنے کے بعد میرے پاس ضرور تشریف لائیے گا۔ میں اپنے کمرے
کمرہ خاص میں آپ کا انتظار کروں گا۔ قاسم کو شہزادہ محمد پسند آیا۔ قاسم نے شہزادہ محمد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اس سے ضرور ملے گا، اور پھر قاسم خادمہ خاص کی رہنمائی میں سلطان مراد خان ثانی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے قاسم کو شفقت سے اپنے قریب نشست پر بٹھایا اور خادمہ خاص کو قاسم کی تواضع کرنے کا حکم دیا۔ یہ سلطان کا کمرہ ملاقات تھا۔ چاروں طرف اونچی پشت والی نشستیں رکھی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر سلطنت عثمانیہ کی بہترین خطاطوں اور مصوروں کے فن آویزاں تھے۔ درمیان میں کمرے کی چھت سے ایک قرمزی قانوس لٹک رہا تھا۔ کمرے کے فرش پر یونان کا سنگ احمر چمک رہا تھا اور کھڑکیوں کے ساتھ کمخواب کے رنگین پردے لٹک رہے تھے۔ سلطان نے قاسم سے پہلا سوال کیا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ادرنا میں قیصر کے جاسوس سرگرم ہیں؟ سلطان معظم، مجھے کالونی کے راستے پر ایک اجنبی دوشیزہ نے روکا اور اپنا نام و پتہ چھپاتے ہوئے یہ بتایا کہ سکندر بیگ سلطان معظم کے خلاف بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے ذریعے معلومات اور نام و پتہ پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بھوگی کی سوار ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سکندر آپ کا عزیز فرزند تھا، چنانچہ اس نے اس دوشیزہ کی بات کو جھوٹ سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ قاسم نے اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے والے لہجے میں کہا۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی بے صبری کے ساتھ قاسم سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ سکندر نے روانہ ہونے سے پہلے کی یا بعد کی؟ یہ سکندر بیگ کے روانہ ہونے کے بعد کی ہے۔ سلطان نے قاسم کی بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی سکندر بیگ پہلے سے غدار تھا، اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہاں ادرنا میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تم اور کیا جانتے ہو؟ قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ میری نظر اینی کے چند سالاروں پر بھی ہے جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ باغیانہ خیالات کے مالک ہیں، اور چند دیگر اشخاص بھی میرے خیال کے مشکوک ہیں، لیکن ابھی تک میرے سامنے صحیح صورتحال واضح نہیں۔ اب جب کہ آپ نے میری ذمہ داری ہی یہی مقرر کر دی ہے تو میں انشاءاللہ سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس کی سازش کا کھوج نکال لوں گا۔ بہت خوب، ہمیں تم سے یہی توقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کونیا سے واپس آئیں تو تم ہمیں قیصر کے جاسوس کے پکڑے جانے کی خوشخبری سناؤ۔ پہلے ہم کونیا سے سیدھا یورپ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بار کونیا سے ادرنا واپس آئیں گے اور غداروں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ ہم تمہارے تعاون کے لیے اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کو بھی مقرر کر دیں گے اور کوتوال شہر کو بھی ہدایت جاری کر دیں گے۔ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ نے سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے۔ اس سے یقیناً ادرنا میں مصروف جاسوس کو میرے بارے میں خبر ہو جائے گی اور وہ محتاط ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہرام خان کو کوتوال شہر کو میرے بارے میں ہدایت جاری نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بے غیر خبری کے عالم میں پکڑوں۔ سلطان مراد خان ثانی درویش فطرت انسان تھا۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھا۔ اسے قیصر کی طرح گھناؤنی سازشیں نہ آتی تھی، لیکن سلطنت کے علماء اور دانشور سلطانی بصیرت اور تدبیر کے قائل تھے۔